زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مصارف بیان کر دیے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں زکوٰۃ کی فرضیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا، اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، لیکن کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور کن کن مال پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یہ ساری تفصیلات احادیث مبارکہ سے پتہ چلتی ہے۔ لیکن یہ خاص یہ شعبہ کہ کن کن کو زکوٰۃ دینی ہے، جو زکوٰۃ کے مصارف ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان کر دی ہے، اور یہ 8 مصارف ہیں۔ اور یہ حدیث پاک جو سنن ابو داؤد میں ہے کہ ایک آدمی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ صدقات عطا فرمائیے۔ اب یہاں صدقات سے مراد صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ، تو آپ مجھے زکوٰۃ عطا فرمائیے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ کے جو مصارف ہے کن کو دینی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ کن کو زکوٰۃ دینی ہے، یہ جو مصارف ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی یا غیر نبی کے سپرد نہیں کیا یہ معاملہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کو متعین فرما دیا کہ کن کو زکوٰۃ دینی اور کن کو نہیں دینی۔ تو گویا کہ یہ کن کو زکوٰۃ دینی ہے اور کن کو نہیں دینی، تو یہ جو 8 مصارف بیان ہوئے ہیں قرآن پاک میں، تو وہ 8 طرح کے لوگ ہیں، 8 طرح کے مصارف ہیں کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور اس کو قرآن پاک میں سورہ توبہ میں ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ زکوٰۃ انہی لوگوں کے لیے، پھر آگے مصارف بیان ہو رہے ہیں۔ اس میں پہلا بیان ہوا ہے للفقراء، فقراء کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ دوسرا بیان ہوا ہے والمساکین، اور مساکین کو جو مسکین ہے ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تیسرا ہے والعاملین علیہا، اور جو عاملین ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ چوتھا ہے والمؤلفۃ قلوبہم، والمؤلفۃ قلوبہم، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یہ چوتھا ہوا۔ پانچواں ہوا وفی الرکاب، رکاب۔ چھٹا ہوا والغارمین، غارمین۔ ساتواں ہے وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اور 8واں ہے وابن السبیل، مسافر۔ یہ 8 مصرف ہے، مصارف ہے جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یعنی یہ لوگ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یہ زکوٰۃ لے سکتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ اپنے پہلی جو ہے جو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس میں فقراء، تو فقراء سے کون لوگ مراد ہیں؟ فقراء سے وہ لوگ مراد ہے کہ جن کے پاس اتنا مال نہ ہو جو نصاب تک پہنچتا ہو۔ نصاب میں یاد رکھ لے کہ سونا، چاندی، روکڑ روپیہ اور مال تجارت، اس کے علاوہ جانور بھی ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کے پاس یہ 4 طرح کے مال ہوتے ہیں۔ اس لیے 4 طرح کے مال کی تفصیل میں بیان کرتا ہوں کہ جیسے سونا ہے تو جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے، اگر صرف چاندی ہے تو پھر 52.5 تولہ چاندی ہونی چاہیے، اگر روکڑ روپیہ ہے تو پھر اتنے روکڑ روپے ہونے چاہیے، اتنا کیش ہونا چاہیے جس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکے۔ یا مال تجارت ہے تو اس کی بھی پھر قیمت نکلوائی جائے کہ وہ کتنی قیمت کا ہے مال تجارت جو بیچنے کی نیت سے مال لیا ہے، جس کی تفصیل ہم نے بیان کر دی ہے، آپ کو ویڈیو پہ وہ مل جائے گا اس میں۔ تو جو مال تجارت ہے وہ بھی اتنی قیمت کا ہونا چاہیے جس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکے۔ تو جس کے پاس اتنا مال ہے، جو یہ الگ الگ جو میں نے بیان کیے، سونا، چاندی، روکڑ روپیہ، تو جس کے پاس اتنا مال ہے وہ مالک نصاب ہے۔ تو فقراء اسے کہتے ہیں جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ صاحب نصاب بن جائے، مالک نصاب بن جائے۔ دوسری بات کہ جو حاجت اصلیہ سے زائد مال اس کے پاس اتنا نہیں ہونا چاہیے، جو بیکار چیزیں ہیں جو اس کے استعمال میں نہیں آ رہی، کہ جو زندگی جینے کے لیے جو چیزیں ضروری ہے، جیسے مکان ہے، اسی طرح ریفریجریٹر ہے، موبائل ہے، گاڑی ہے، یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ تو حاجت اصلیہ میں شامل ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو مال ہے جو بیکار ہے، جو حاجت اصلیہ میں نہیں آتا، وہ بھی اتنی قیمت کا نہیں ہونا چاہیے جس سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکے۔ جب اتنا مال جس کے پاس نہیں ہوگا تو گویا کہ وہ شریعت کی اصطلاح میں وہ شرعی فقیر ہے،
فقیر سے مراد شرعی فقیر، کہ جس کے پاس یہ جو میں نے اپنی تفصیل بیان کی اتنا مال نہیں ہے، وہ شرعی فقیر ہے، اور جو شرعی فقیر ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اور اسی طرح یہ دوسری شرط بھی تھی، دوسرے مصارف، ہاں دوسرے مصارف بھی تھے کہ مساکین، تو مساکین سے کیا مراد ہے؟ مساکین سے یہ مراد ہے کہ جس کے پاس مال نہ ہو، بالکل مال نہ ہو۔ فقراء میں تو میں نے بیان کیا کہ مال ہو لیکن وہ مالک نصاب نہ ہو، نصاب جتنا مال نہ ہو اس سے کم ہو، وہ فقراء میں آ جائیں گے۔ لیکن مساکین میں وہ لوگ آئیں گے جن کے پاس بالکل مال نہیں ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ روکڑ روپیہ، نہ مال تجارت، بالکل مال نہیں ہے، وہ لوگ پھر مساکین میں آئیں گے۔ تو فقراء بھی زکوٰۃ لے سکتے ہیں اور مساکین بھی زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ تیسرا تھا کہ تیسرا مصارف تھا کہ عاملین، تو عاملین سے کیا مراد ہے؟ عاملین سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ کو جمع کرتے ہیں، جیسے اسلامی سلطنت ہے، اس میں جو خلیفہ ہے یا جو بادشاہ ہے اس کے بس کی بات تو نہیں ہے کہ وہ اپنی پوری سلطنت میں خود جا کر کے لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھا کرے، اسی لیے پھر کیا وہ کسی آدمی کو اس کام کے لیے مقرر کرتا ہے کہ تو فلاں علاقے میں چلا جا، وہاں سے لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھا کر لے، جمع کر لے، کسی اور آدمی کو کسی اور علاقے میں بھیج دیا۔ تو یہ جو جن آدمیوں کو مقرر کرتا ہے ان کو کہتے ہیں عاملین۔ تو پھر عاملین جو الگ الگ علاقے میں جا کر کے زکوٰۃ کی رقم کو، زکوٰۃ کی مد کو جمع کرتے ہیں، تو پھر ان لوگوں کی تنخواہ، ان کے آنے جانے کا کرایہ، ان کے کھانے پینے کا سامان، یہ سب زکوٰۃ سے ادا کی جائے گی، وہ زکوٰۃ اس کو دے سکتے ہیں۔ لیکن اس میں پھر تھوڑی تفصیل بھی ہے، علماء کرام نے یہ بیان کیا کہ اس کو پوری کی پوری زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جیسے مثال کے طور پر اس کی تنخواہ ہم نے فکس کی 10,000، اب وہ زکوٰۃ ہی لایا 10,000، تو پوری کی پوری اس کو نہیں دے سکتے، تو کتنی دے سکتے ہیں؟ تو اس میں پھر علماء نے یہ بیان کیا کہ آدھی سے کم دے سکتے ہیں۔ جیسے 10,000 وہ زکوٰۃ اکٹھا کر کے لایا تو 5,000 سے کم اس کی تنخواہ دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ تھا کہ مؤلفۃ القلوب، تو اس سے کیا مراد ہے؟ مؤلفۃ القلوب سے مراد ہے کہ اس کے قلب کو اسلام کی طرف رغبت دی جائے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی نیو مسلم ہے، نیا اس نے اسلام قبول کیا ہے اور اس کے گھر والوں نے اس کو بالکل ہی مال یا کچھ دیے بغیر ہی اس کو گھر سے نکال دیا، تو پھر ایسے آدمی کو زکوٰۃ دے تاکہ کیا کہ اسلام پر وہ جم جائے، اس کو یہ محسوس ہو کہ اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے، کتنا خوبصورت دین ہے کہ جس میں غریب غربا، فقیر، مساکین اور جو ضرورت مند ہے ان کی مدد کی جاتی ہے۔ تو اب اس آدمی کو زکوٰۃ دی جائے گی تو پھر اور زیادہ وہ اسلام پر وہ قائم رہے گا، اس کا دل اور زیادہ اسلام پر جم جائے گا۔ تو مؤلفۃ القلوب اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے دل کو اسلام سے رغبت دی جائے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے پتہ بھی چلتا ہے کہ جن لوگوں نے اسلام قبول بھی نہیں کیا تھا لیکن ان کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو مال دیا۔ اور بعض علماء نے پھر یہ بیان کیا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک تھا، اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکم کو سخت کر دیا، تو اب کسی کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ ان لوگوں کو جن کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنا، اس کو راغب کرنا مقصود ہو، اب نہیں دیا جائے گا۔ لیکن اس میں پھر علماء کا اختلاف ہے کہ کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مصرف کو سخت کر سکتے ہیں جس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے؟ کیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے حکم کو بدل سکتے ہیں؟ تو پھر علماء کرام میں سے بعض علماء نے تو یہی کہا کہ پھر وہ سخت ہو گیا فاروق اعظم کے دور سے، اور بعض علماء کرام نے کہا کہ نہیں، فاروق اعظم قرآن کے حکم کو نہیں بدل سکتے، وہ سخت نہیں ہوا۔ آج بھی اگر کسی ضرورت کے پیش نظر اگر کسی بندے کو اگر دینا چاہے تو آج بھی دے سکتے ہیں۔ گویا کہ اس میں اختلاف ہے اور یہ بحث خالصتاً علمی بحث ہے، یہ علماء کرام اس پر تحقیقات وغیرہ کرے تو بات الگ ہے۔ اور اسی طرح یہ تھا پانچواں کہ رکاب، یہ ایک مصرف تھا، تو اس سے کیا مراد؟ اس سے مراد یہ کہ آج تو غلاموں کی وہ سسٹم رہی نہیں، پرانے دور میں غلاموں کی سسٹم تھی کہ لوگوں کے غلام ہوا کرتے تھے، تو وہ غلام کو کیا ہے، اس کے مالک نے اگر یہ کہہ دیا کہ تم مجھے 50,000 روپیہ دے دے میں تمہیں آزاد کر دوں گا،
تو اب اس غلام کو 50,000 روپئے زکوٰۃ سے دے دیے جائے، تاکہ کیا ہے کہ وہ اپنے مالک کو یہ 50,000 روپئے دے دے اور خود آزاد ہو جائے۔ رکاب سے مراد یہ ہے کہ غلام کو غلامی سے آزاد کروانا۔ تو اگر کوئی غلام ہے، آج تو وہ سسٹم نہیں رہی، لیکن ان فیوچر اگر اس طرح کی واپس سسٹم آئی مان لیجیے، تو پھر وہ غلام آزاد کروانے کے لیے بھی زکوٰۃ کے پیسے اس کو دے دیے جائیں گے۔ اور اسی طرح یہ غارمین تھا، تو غارمین سے پھر کیا مراد؟ غارمین سے مراد ہے قرض دار، کہ اگر کسی بندے پر اتنا قرض ہے کہ وہ اگر قرض ادا کرے تو پیچھے جو مال بچتا ہے وہ مال اتنا نہ ہو کہ جو نصاب تک پہنچتا ہو، تو پھر ایسے آدمی کو جو قرض دار ہے اس کو پھر زکوٰۃ دی جائے گی، تاکہ وہ کیا ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے وہ قرض دار جس سے اس نے قرض لیا ہے اس کو وہ ادا کرے۔ لیکن اگر مثال کے طور پر کسی بندے کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، 20,000 اس میں سے قرض ہے، اب وہ 20,000 ادا کرنے کے لیے وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ زکوٰۃ وہیں لے سکتا ہے کہ جو قرض ادا کرنے کے بعد اتنا مال پیچھے نہ بچتا ہو کہ جس سے پھر وہ مالک نصاب بن جاتا ہو، تو پھر یہ قرض داروں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن اس کی یہ تفصیل۔ اور یہ فی سبیل اللہ، تو اس سے کیا مراد ہے؟ فی سبیل اللہ اس سے مراد جو امام شافعی اور امام ابو یوسف انہوں نے جو اس سے مراد لی ہے، انہوں نے یہ مراد لی ہے کہ جو مجاہدین ہیں، جو جہاد کرتے ہیں، وہ مجاہدین کو یہ زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ جو جہاد کرتے ہیں اسلام کے لیے، اللہ کے راستے میں، تو پھر اس زکوٰۃ کے پیسے سے اس کو اسلحہ وغیرہ دیا جائے گا، سواری دی جائے گی، کھانے پینے کا سامان اس سے پھر وہ دیا جائے گا، تو زکوٰۃ کے پیسے سے اس کی یہ مدد کی جائے گی۔ تو امام ابو یوسف اور امام شافعی ان کا مذہب یہ ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے، انہوں نے کہا اس کو دی جائے گی جو مجاہدین ہیں ان کو، لیکن وہ ضرورت مند ہوگا اسی کو دی جائے گی۔ اور پھر آگے امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے، انہوں نے کہا کہ اس میں جو فی سبیل اللہ لفظ ہے اللہ کے راستے میں، اس سے مراد صرف جہاد نہیں ہے کہ صرف مجاہدین کو یہ دیا جائے گا، نہیں، جو بندہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، تو حج کے لیے بھی پھر اس کو دیا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر آج کے دور میں اگر 5,00,000 روپے میں حج فرض ہو رہی ہے، اب کسی بندے کے پاس اتنے روپے آ گئے، اب اس پر فرض ہو گئی حج، اب کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، جیسے کسی مال میں آگ لگ گئی یا اور کوئی ایمرجنسی آ گئی جس سے 1,00,000 روپیہ ضائع ہو گیا، اب اس کے پاس 4,00,000 روپے بچے، اب اس پر فرض تو ہے، ایک بار اس کے پاس مال آ گیا اتنا تو اس پر زکوٰۃ حج فرض ہو گئی، اب وہ کیا کرے گا؟ 4,00,000 روپے میں ادا نہیں کر سکتا حج، تو اب وہ باقی کے 1,00,000 روپے زکوٰۃ سے لے سکتا ہے۔ تو پھر امام محمد کے نزدیک یہ مجاہدین کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور جس بندے پر حج ایک مرتبہ فرض ہو چکا ہو اور کسی وجہ سے وہ مال پھر چلا جائے، پھر اگر اس کو حج ادا کرنی ہے اور اس کے پاس مال نہیں ہے تو وہ پھر لے سکتا ہے زکوٰۃ۔ اور پھر بعد میں حنفی فقہ نے ایک اور اس میں فی سبیل اللہ میں ایک بیان کیا کہ وہ ایک طریقہ یہ بھی ہے، فی سبیل اللہ سے مراد یہ بھی ہے کہ جو مدرسے میں جو بچے علم حاصل کر رہے ہیں وہ بھی اس میں زکوٰۃ کے پیسے لے سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی اللہ کی راہ میں ہی ہے۔ کیونکہ یہ اگر پرانے دور کی بات چھوڑیں، آج کے دور کا اگر آپ اور ہم دیکھیں تو اگر جو جتنے بھی دارالعلوم ہیں، جو بڑے بڑے مدرسے ہیں جس میں بچے عالم، مفتی، حافظ یہ جو وہاں بنتے ہیں تعلیم حاصل کر کے، اگر مدرسے میں پیسے زکوٰۃ اگر نہ دیے جائے تو آج لوگ اتنے توجہ نہیں کرتے اس طرف کہ امداد کے پیسے دے کر کے وہ مدرسے کو چلائے، لوگوں کی اس طرف توجہ نہیں ہے۔ جب توجہ نہیں ہے، لوگ اتنا مال اس میں نہیں دیتے امداد کے پیسے، اب اگر یہ حکم دے دیا جائے گا زکوٰۃ کے پیسے بھی مدرسے میں نہ دیے جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ پھر عالم ہو کر کے کہاں سے باہر نکلیں گے بچے، مدرسے چلانے دشوار ہے۔ جب عالم ہو کر کے، مفتی ہو کر کے، علماء جب مدرسے سے فارغ نہیں ہوں گے تو پھر آپ دیکھیں دین کا کام کون کرے گا۔ آج مسجدوں کی حالت دیکھیں کہ آج چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جو مساجد ہے، ان مسجدوں میں آج بھی ایسا ماحول ہے کہ اگر کوئی امام وہاں سے پھر دوسری جگہ امامت کے لیے جاتا ہے، ایک ایک دو دو مہینے تک وہاں امام نہیں مل پاتا۔ تو آج اس طرح کا ماحول ہے
اگر یہ مدارس میں جو بڑے بڑے مدرسے ہیں جس کو آپ ہم دارالعلوم کہتے ہیں اس میں اگر پیسے نہ دیے جائے زکوٰۃ کے تو مدرسے بند ہونے کی حالت میں ہے، دشوار معاملہ ہو جائے گا کہ مدرسے کس طرح سے قائم رکھے جائے۔ اس لیے پھر علماء کرام نے یہ اجازت دی کہ فی سبیل اللہ سے مراد پھر یہ بھی لیا جائے گا کہ مدرسے میں علم کے کام میں دین کے فروغ کے لیے پھر جو دارالعلوم وغیرہ چل رہے ہیں اس میں بھی پھر پیسے دیے جائیں گے۔ لیکن اس میں پھر علماء کرام نے ایک شرط اور بیان کی، انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ کے پیسے شرعی ہیلا کرنے کے بعد استعمال کیے جائیں گے مدرسے میں۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ زکوٰۃ کے پیسے میں تمکین شرط ہے، یعنی کسی کو مالک بنانا شرط ہے، تو اس کے لیے شرعی ہیلا کیا جائے گا۔ وہ اس طریقے سے کیا جائے گا کہ مثال کے طور پر کسی فقیر کو، کسی مسکین کو پیسے دے دیے جائے۔ اب جب اس کو پیسے دے دیے جائیں گے زکوٰۃ ادا ہو گئی، اب وہ اس کا ذاتی مال ہے، اب وہ اپنی مرضی سے واپس وہ امداد کے طور پر مدرسے میں پیسے دے، تو اب جب اس نے پیسے لیے تھے تب وہ زکوٰۃ کے پیسے تھے، لیکن اب وہ مالک بن گیا اس کا، اب وہ اپنی مرضی سے اگر وہ مدرسے میں دارالعلوم میں پیسے دے اس کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ اس میں پھر کیا ہے کہ تمکین کی جو شرط ہے وہ شرط بھی ادا ہو جائے گی۔ اور اسی طرح یہ آخری جو مصرف تھا، اور دوسری ایک بات اس میں مجھے ذہن میں آ رہی ہے کہ پھر مسجدوں میں یہ زکوٰۃ کے پیسے استعمال کر سکتے یا نہیں کر سکتے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ مدرسے کا تو بیان کر دیا میں نے، تو مسجدوں میں جو مفتی منیب الرحمن صاحب نے جو کتاب لکھی ہے تفہیم المسائل، اس کی دوسری جلد ہے، اس میں یہ سارے مسائل لکھے ہوئے اور انہوں نے اس پر تحقیق کی ہے اور وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ جو اہل علم حضرات ہیں ان کو میں پھر کہوں گا اس طرف توجہ کریں کہ وہ پوری تحقیق پڑھے، وہ پڑھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسجد میں پیسے زکوٰۃ کے نہیں لگ سکتے، اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے آگے پھر یہ بھی کہا کہ شرعی ہیلا کر کے جو مسجد میں زکوٰۃ کے پیسے لگائے جا رہے ہیں یہ شرعی ہیلا کا استعمال غلط ہے، یہ اس کا غلط استعمال ہے۔ ہاں شرعی ہیلا کا، ہاں اس جگہ پر لگ سکتے ہیں، مسجد میں بھی آج بھی زکوٰۃ کے پیسے لگ سکتے ہیں، لیکن اس جگہ پر جہاں چھوٹا سا گاؤں ہے اتنے پیسے وہ لوگ جمع نہیں کر پا رہے ہیں کہ جس سے وہ مسجد تعمیر کر سکیں، اور آس پاس کے علاقے میں سے کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے۔ اب ان کے لیے کیا شدید مجبوری، جب شدید مجبوری آ جائے گی تو پھر ان کو اجازت دی جائے گی کہ اب زکوٰۃ کے پیسے کا شرعی ہیلا کر کے وہ مسجد تعمیر کرے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہے نہیں تو پھر مفتی منیب الرحمن صاحب نے جو یہ پوری تحقیق کی ہے ان میں انہوں نے یہی فرمایا ہے کہ پھر زکوٰۃ کے پیسے سے مسجد تعمیر نہیں کی جائے گی۔ تو ہر ایک کیا کہ اپنے علاقے میں وہاں کے حالات، اپنی مجبوریاں، یہ ساری چیزیں دیکھیں، اس کے بعد وہ کچھ طے کرے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور اپنی نیتوں کو بھی دیکھیں کہ ہماری نیتیں کیا ہے، نیتوں کو بھی دیکھیں، وہاں کے حالات دیکھیں، وہاں کے علاقے کے حالات، وہ سارا سامنے رکھ کر کے پھر وہ فیصلہ کریں کہ زکوٰۃ کے پیسے ہمیں لینے ہیں یا نہیں لینے، کیونکہ جو شرعی ہیلا ہے اس کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی نے تفصیل سے بحث کی۔ انہوں نے ہیلے کی 4 قسمیں بیان کی۔ وہ آپ کو یہ جو بخاری شریف کی انہوں نے شرح لکھی فتح الباری شرح صحیح بخاری، اس کی 12ویں جلد میں یہ آپ کو تفصیل مل جائے گا۔ انہوں نے پھر ہیلے کو حرام بھی قرار دیا اور واجب بھی قرار دیا، جائز بھی قرار دیا، یہ 4 قسمیں، اور ایک اس میں انہوں نے مکروہ بھی قرار دیا ہے، تو یہ ایک مباح قرار دیا۔ یہ 4 ہیلوں کی انہوں نے قسمیں بیان کی ہے، تو یہ 4 قسمیں وہ پھر پڑھنے کے قابل ہے کہ کب شرعی ہیلا کرنا جائز ہوگا، کب یہ پھر حرام ہو جائے گا، کب مکروہ ہوگا، کب مباح ہوگا۔ یہ پھر کنڈیشن کے اوپر ہے، حالات کے اوپر ہے، جیسے حالات ہوگے، جیسی مجبوریاں ہوگی، جیسی لوگوں کی نیتیں ہوگی، اس کے حساب سے پھر شرعی ہیلا کا حکم ہے۔ یہ حکم پھر عام نہیں ہے اتنا زیادہ بھی کہ ہر معاملے میں پھر زکوٰۃ میں سے ہیلا کر کے استعمال کیا جائے۔ پھر تو کیا کہ ان کے جو مستحقین ہیں جن کو جو یہ 8 ہے، پھر ان کے علاوہ پھر وہ آدمی اپنے لیے بھی ہیلا کر سکتا ہے، لیکن کوئی جائز نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی غریب کو پیسے دے دیے، اب پیسے دینے کے بعد اس نے وہ مالک ہو گیا، جو غریب آدمی جو فقیر ہے وہ مالک ہو گیا، پھر کسی طریقے سے وہ واپس خود لے لے پیسے،
اس کو کسی طریقے سے منع کر کے، تو یہ پھر شرعی ہیلے کا یوں سمجھے ہاں غلط استعمال ہے۔ اسی طرح انہوں نے پھر پوری تفصیل یہ بیان کی ہے، جو غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے پھر یہ تفسیر تبیان القرآن میں جو شرعی ہیلے کا جو بیان کیا ہے، انہوں نے بھی پھر اس پر تفصیل بیان کی ہے کہ اگر کسی ناجائز کام کے لیے شرعی ہیلا کیا جائے یا کسی کا حق مارنے کے ارادے سے اگر کیا جائے تو پھر یہ شرعی ہیلا جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ تفصیل ساری اس میں پڑھنے کے قابل ہے۔ اچھا، تو یہ تو وہ لوگ ہو گئے جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو ہاں، ایک اور مصرف باقی رہ گیا، اچھا، وابن السبیل یعنی مسافر، یہ ہاں، آٹھواں مصرف ہے۔ وابن السبیل سے مراد ہے مسافر، جو شرعی مسافر ہے، جس نے 92 کلومیٹر کے سفر کا ارادہ کیا ہو اور اپنے گھر سے نکلا ہو، وہ پھر شریعت کے اعتبار سے وہ مسافر ہے، وہ بھی زکوٰۃ لے سکتا ہے، لیکن وہ زکوٰۃ تب لے سکتا ہے کہ جب جیسے اس کا مال چوری ہو گیا یا مال گم ہو گیا یا مال ہلاک ہو گیا، اب وہ مسافر ہے اور کسی بھی طریقے سے اس تک گھر میں چاہے کروڑوں روپے کا مال ہے، کسی بھی طریقے سے اس تک مال اگر نہیں پہنچ رہا، آج تو اے ٹی ایم وغیرہ کا دور ہے، اگر کسی کی اگر وہ یوں سمجھے کہ روکڑ روپے ہے وہ چوری ہو گئے لیکن اس کے پاس اے ٹی ایم موجود ہے اور بینک میں پیسے بھی ہے تو وہ اے ٹی ایم سے پیسے نکال سکتا ہے، تو اب اس کے لیے زکوٰۃ لینی جائز نہیں ہوگی، جائز اسی کے لیے ہوگی جو کوئی سبیل نہ ہو، کوئی راستہ نہ ہو کہ اس تک مال پہنچے۔ اب اس کی شدید یوں سمجھے کہ اب مجبوری ہے، اب مجبوری میں وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، لیکن وہ اتنی زکوٰۃ لے سکتا ہے جتنی اسے ضرورت ہے، ضرورت سے زائد وہ نہیں لے سکتا۔ جیسے وہ واپس اپنے گھر تک پہنچنے کے لیے کرایہ ہے، راستے میں کھانے پینے کا جو خرچ ہے، صرف اور صرف اس کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ تو یہ 8 مصارف ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں بیان کیے، تو 8 طرح کے لوگ ہیں، 8 طرح کے مصارف ہیں جو زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تو وہ لوگ ہو گئے جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو پھر وہ کون لوگ ہیں جن کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے؟ تو اس میں سے پہلا تو وہ ہے کہ جو ان 8 میں سے نہیں آتا اور وہ مالک نصاب۔ اگر کسی بندے کے پاس اتنا مال ہے کہ خود اس پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے کہ وہ زکوٰۃ کسی کو دے، جو 8 مصارف ان میں سے کسی کو دے، تو جب خود پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے تو وہ بندہ نہیں لے سکتا، پہلی بات یہ۔ دوسری بات کہ سادات زکوٰۃ نہیں لے سکتا، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، تو جو سادات ہے، جو سید سادات، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، وہ چاہے فقیر ہو چاہے مسکین ہو، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل ہے، تو آج باقی لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ کیا کہ ان کو زکوٰۃ نہ دیں بلکہ ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر، کیونکہ ان کی عظمت ہے، ان کی عظمت کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ اور یہ جو زکوٰۃ ہے یہ تو مال کا میل ہے، تو مال کا میل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل کو، ان کی اولاد کو مال کا میل پیش کریں گے؟ نہیں، بلکہ اب ان کو تو تحفے دیں، ہدیہ ان کی بارگاہ میں پیش کریں، ان کی خدمت کریں اور ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھیں۔ تو ایک تو وہ نہیں لے سکتے کہ جو جن پر زکوٰۃ فرض ہے، اور دوسرے وہ لوگ جو سادات ہیں، سادات پھر زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ اور تیسرا یوں سمجھے کہ عورت اپنے شوہر سے زکوٰۃ نہیں لے سکتی، اسی طرح شوہر اپنی بیوی سے زکوٰۃ نہیں لے سکتا، کیونکہ عموماً آپ دیکھیں کہ شوہر اور بیوی دونوں کا مال مشترکہ ہوتا ہے، ایک دوسرے استعمال میں لاتے ہیں، تو اگر جیسے کسی شوہر کو زکوٰۃ دی تو گویا اس کی بیوی کو بھی دی۔ ہاں، تو شوہر اپنی بیوی کو اگر دے گا زکوٰۃ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خود کے استعمال میں بھی وہ لاتا ہی ہے، تو خود کو ہی زکوٰۃ دی۔ یا بیوی اگر اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے تو اس کا بھی پھر مطلب یہی ہوگا کہ خود کو ہی زکوٰۃ اس نے دی ہے، اسی لیے کوئی شوہر اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا اور بیوی اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی۔ اور چوتھا یہ یاد رکھ لے کہ اپنے اصول کو اور اپنے فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس کی ہم اولاد ہے، جیسے ہمارے والد صاحب، ہماری والدہ، ہمارے دادا، ہماری دادی، ہمارا پردادا، پردادی، اور اسی طرح ہمارے نانا، نانی، ہماری امی، پھر نانا کے والد، گویا کہ جس کی ہم اولاد ہے وہ اصول ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔
और फुरू में वो लोग आते हैं जो हमारी औलाद, जैसे हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, इसी तरह बेटे का बेटा, बेटे के बेटी है, इसी तरह हमारी नवासी है, तो जो हमारी औलाद में से है उनको भी ज़कात नहीं दे सकता। और एक सवाल ये था, अगर हमारा भाई या बहन मुस्तहिक हो तो क्या हम उनको ज़कात दे सकते हैं? हाँ, हमारा भाई या बहन, क्योंकि मैंने जो अभी बयान किया कि जिसकी हम औलाद है और जो हमारी औलाद है उन दोनों को ज़कात नहीं दे सकते, क्योंकि भाई और बहन ना हम उसकी औलाद है ना वो हमारी औलाद है। इसीलिए अगर वो मुस्तहिक है, यानी वो फ़कीर है, मिस्किन है, जो मैंने अभी मसारिफ बयान किए, उनमें से अगर 8 मसारिफ में से अगर वो कोई एक है तो फिर उनको ज़कात दी जा सकती है। और एक सवाल इसी तरह ये भी था कि अगर किसी मुस्तहिक को किसी ने एक मरतबा ज़कात दे दी हो तो फिर क्या हम उसको दूसरी मरतबा हम ज़कात कोई दूसरा आदमी दे सकता है? हाँ, इसमें यूँ समझेगा, आप 2 तरह के यूँ सवाल बना लें कि अगर किसी आदमी को ज़कात एक मरतबा दे दी किसी आदमी ने, फिर वही आदमी दूसरी मरतबा उसको दे सकता है कि नहीं, पहला सवाल ये बन जाता है इसमें। दूसरा ये बन जाता है कि चलो वही आदमी नहीं दे रहा, कोई और आदमी उसको ज़कात देना चाहे तो वो ज़कात दे सकता है कि नहीं, क्योंकि एक मरतबा उसको ज़कात दी जा चुकी है, तो उसमें ये देखा जाएगा कि उसको ज़कात दी कितनी है। अगर इतनी मिकदार में ज़कात दे दी है तो अब वो साहिब निसाब बन चुका है, अब उसको कोई नहीं दे सकता, ना वो आदमी भी दे सकता है ना दूसरा आदमी दे सकता है। लेकिन अगर इतनी ज़कात दी है, जैसे मिसाल के तौर पर 40,000 में अगर ज़कात फर्ज बन रही है, तो अगर किसी आदमी ने उसको 25,000 रुपये दिए, अभी वो साहिब निसाब नहीं है। अब अगर उसको वही आदमी देना चाहे वापस दूसरी मर्तबा, या कोई और आदमी अगर उसको देना चाहे, अब वो दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो साहिब निसाब नहीं है। दूसरा, इसमें एक बात और भी समझने जैसे कि कितना माल उसको दे सकते हैं। एक ही मर्तबा अगर देना है तो कितना माल दे सकते हैं, तो उसके लिए भी कोई मिकदार शरीयत ने मुतय्यन नहीं की। उसको आप सीधा 1 लाख रुपये भी दे सकते हैं, 2 लाख भी दे सकते हैं, 3 लाख भी दे सकते हैं, उसकी कोई हद मुकर्रर नहीं है, उसको जितना चाहे दे सकते हैं। लेकिन अगर 1 लाख रुपये दे दिया, अब तो वो मालिक निसाब बन गया, साहिब निसाब बन गया। अब ना वो खुद आदमी दे सकता है उसको दूसरी मर्तबा, ना कोई और आदमी उसको दे सकता है।